اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر بھی کیا ہے کہ قارون جو ہے فرمایا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، ان کے چچا زاد تھا، فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی، وآتیناہ من الکنوز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے بڑے خزانے عطا کیے تھے، اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ اس کے خزانوں کو چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک جماعت رکھی ہوئی تھی، پوری ایک جماعت تھی، ایک گروپ رکھا ہوا تھا، اس میں بندے رکھے ہوئے تھے جو اس کی خزانوں کی چابیوں کو اٹھا کر ادھر ادھر لے جاتے تھے۔ تو خزانے کتنے ہوں گے جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بندے رکھے ہوئے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس کو کہا کہ تکبر نہ کرو، یہ اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کے لیے بھی کچھ خرچ کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، اور اپنا بھی حصہ حاصل کرو، جو تمہاری ضرورت ہے وہ بھی پوری کرو اس خزانے میں سے، لیکن آخرت کے خزانے میں بھی کچھ جمع کرو اپنے اکاؤنٹ میں، اور جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو لوگوں پر بھی احسان کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور اس پیسے کے زور پہ زمین میں فساد مت مچا، تو نے جو فساد مچایا ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، لیکن تو فرعون کے ساتھ مل کر اپنے پیسے کے بل بوتے پر تو فساد مچاتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ آگے اس نے کیا جواب دیا، وہ کیا کہتا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہتا تھا یہ جو میرے پاس خزانے آئے ہیں نا، اتنی دولت جو ہے یہ میرے علم کی بدولت ہے، میری مہارت ہے، میرا تجربہ ہے، اس سے میں نے یہ کمایا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی سلطنت اور کیا کچھ عطا کیا تھا، وہ ہر وقت یہ کہتے تھے الحمدللہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی فضل ہے، رحمت ہے، الحمدللہ، یہی کہتے تھے۔ یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس جتنا کچھ ہے یہ میرا کمال ہے، میری محنت، میرا علم، میری مہارت، میرا تجربہ، جس سے مجھے یہ مال حاصل ہوا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب چلتا پھرتا تھا نا، اس کی ٹھاٹ باٹ، آگے پیچھے گھوڑے، نوکر چاکر، یہ وہ، جس طرح آج کل ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ایسے جاتے ہیں، گاڑیاں، ویگویں آگے پیچھے، باڈی گارڈ، یہ وہ، تو ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے طلبگار ہوتے تھے وہ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی، اے کاش ہمیں بھی اس طرح کا مال مل جائے جس طرح یہ قارون کے پاس ہے۔ بعض اوقات آج بھی ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بھی اس طرح ہو، لیکن کیا ہوا، انہ لذو حظ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، لیکن جو علم والے ہوتے تھے وہ لوگوں سے کہتے تھے یہ نہ طلب کرو، تو یہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم بھی قارون کی طرح ہمیں مل جائے، بلکہ اللہ سے ثواب مانگو، آخرت کا حصہ مانگو، جو اور اعمال صالحہ مانگو جو تمہارے کام آئیں گے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، آخر کار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے بھی اور اس کے خزانوں اور گھر سمیت اسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، زمین پھٹی اور زمین میں دھسنا شروع ہوا، ایسے دھستا گیا دستے دستے پورا زمین کے اندر دھس گیا، وہ بھی اور اس کے خزانے بھی، اور کسی کے وہ کام نہیں آئے، بالکل وہ غائب ہی ہو گئے خزانے، سارے زمین نے نگل دیا سب کچھ اپنے اندر ہی۔ یہ انجام ہوا فساد مچانے والے کا۔